ہماری ترمیم کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، ان کو بھی جو ہے بنا دیا گیا ہے فریق، اور ہماری ترمیمی جو ہے آج ریٹ پٹیشن یعنی درخواست کو وہ ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور میں نے استدعا کی ہے کہ آپ اسے اگلے ہفتے میں لگائیں، کیونکہ قوم ایک سراسیمگی کے عالم سے گزر رہی ہے، ضائع ہو رہا ہے قوم کا وقت بھی، ملک کا وقت بھی، عدالتوں کا وقت بھی، ہمیں بھی کبھی اٹک جیل جانا پڑتا ہے، اور اب انہیں شفٹ کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں، تو یہ ایک دن بھی اسے جیل میں نہیں رہنا چاہیے عمران خان، ایک دن بھی اس کیس میں نہیں اسے رہنا چاہیے۔ جتنے دن آپ اس کے جیل میں گزروا رہے ہیں، یہ آرٹیکل 9، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 4، آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، یہ ساروں کی خلاف ورزی ہے، اور یہ آئین میں بنیادی حقوق عمران خان کے سلب کیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ استدعا کی ہے، اور امید ہے کہ میں نے عرض کیا کہ نیکسٹ ویک اسے لگا دیں تاکہ اس کو یکسو کریں، بجائے اس کے کہ ٹرائل ہوتا پھرے، اور تفتیشی صاحب جو ہے ہمارے، اور ہمارا جو ٹرائل کورٹ ہے بڑی غلامانہ انداز سے جا کے وہ ریمانڈ جوڈیشل دے کے ہمیں پھر جیل میں جو ہے ایک جوڈیشل سینکشن کے ذریعے، ایک عدالتی حکم کے ذریعے ہمیں جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اس کیس میں جس کا کوئی دور نزدیک سے پاکستان کی دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 1923 کا جو آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہے، یہ تاج برطانیہ نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا۔ اب آزاد ریاست خدا داد پاکستان میں آئین کے تابع ہوتے ہوئے ہمیں پھر بھی عمران خان کو اسی قانون کے تحت جو ہے غلام رکھا گیا ہے، تو کیا یہ تسلسل ہے پاکستان کی عوام کو غلام رکھنے کا؟ آج پاکستان کا ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے 2.5 لاکھ روپے، 2.5 لاکھ مقروض ہو رہا ہے۔ آج ہماری ریاست نے 3 نسلوں کو گروی رکھ دیا ہے، پاکستان میں 3 نسلیں جو آئیں گی وہ بھی گروی ہیں۔ تو کیا ہماری غیرت اور حمیت اسی چیز کی متقاضی ہے کہ ہم امریکہ کی اور IMF کی غلامی کرتے چلے جائیں اور بھیک مانگتے چلے جائیں؟ آج ایک اخباروں میں آیا ہوا تھا کہ جتنا بھکاری یہاں سے جاتا ہے پاکستان سے، وہ مڈل ایسٹ میں اور دوسری جگہ جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی لکھا ہوا تھا کہ ہمارے جب پرائم منسٹر جاتے ہیں اس کے لیے بھی دنیا یہی کہتی ہے یہ بھی بھیک مانگنے آیا ہے۔ وہ بھیک مقامی طور پہ مانگتے ہیں لوگوں سے، جو فقیر جاتا ہے یہاں سے، یہ ریاستی طور پر جا کر بھیک مانگتے ہیں، اور 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو یہ جو ہے پھینک کے چلے آتے ہیں۔ تو یہی اس کا حل ہے، پاکستان کے عوام کو حق دیں، ان کو ووٹ کا حق دیں، ان کو اسمبلیاں بنانے کا حق دیں، پارلیمنٹ بنانے کا حق دیں، ان کو حق حکمرانی دیں، تاکہ ریاست جو ہے آگے چل سکے، کیونکہ اس وقت ریاست کا وجود ناپید ہے۔ آئین کے تحت ریاست ہے ہی انہی اداروں سے، اور ان اداروں سے مترشح ہونے والی اسمبلیاں، اور ان سے جو ہے بننے والی حکومتیں، جو عوام ہی ہے، جن کو وفاداری بھی آئین میں آرٹیکل 5 میں دیا گیا ہے کہ وفاداری عوام کی ہوگی اور پاسداری آئین کی ہوگی۔ اس وقت نہ وفاداری ریاست سے ہو رہی ہے یعنی عوام سے ہو رہی ہے، اور نہ ہی پاسداری آئین اور قانون سے ہو رہی ہے۔ تو خدا را جب تک ہم یہ روش نہیں ڈالیں گے کہ قانون اور آئین پر چلنے کی روش نہیں ڈالیں گے، جب تک ہم اپنے عدالتوں کے فیصلوں کا احترام نہیں کریں گے اور ان پر عمل درآمد نہیں کریں گے، تو ہم مہذب معاشرہ اور مہذب ملک کہلانے لائق بھی نہیں ہے۔